السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان اکثر سلیم پاکستان خبر نیوز کے ساتھ۔ آج جو میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک خبر تو دیکھی ہوگی کہ ساس نے اپنی بہو کو کتنی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ڈسکا کا یہ واقعہ ہے اور جو کہ ساس نے کتنی پلاننگ کے ساتھ اپنی بہو کو مارا، کیا وجوہات تھی اس کی، ابھی تک اس کے جو ہے نتائج جو ہیں صحیح سے سامنے نہیں آ رہے۔ دیکھا جائے تو اس کی جو ساس ہے، اس کی نند اور اس کا ایک بیٹا جو کہ پولیس کی حراست میں ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور اب جو ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کر کے اس لڑکی کو مارا، کیوں مارا، کیا دشمنی تھی، کیا وجوہات تھی اس پہ، یہ میں آپ کو آج کے ولاگ میں ساری ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتاؤں گی کہ اصل واقعہ کیا تھا، وقوع کیسے ہوا اور کیا وجوہات تھی اس کی۔ سب سے پہلے تو میں اس کی بات سٹارٹ کروں گی مرڈر سے پہلے کی۔ بات دراصل کچھ اس طریقے سے ہے، وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، قدیر کے ساتھ بیرون ملک میں رہتی ہے، سعودی عرب۔ اس کا ایک 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ باہر رہتی ہے، اور جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، 7 ماہ کا حمل ہوتا ہے اس کو، اور اس کا خاوند جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اب تمہاری ڈلیوری کے دن جو ہے وہ قریب آنے والے ہیں اور تم پاکستان چلی جاؤ، میری ماں تمہاری دیکھ بھال اچھے سے کرے گی، یا پھر تم اپنی والدہ کی طرف چلی جاؤ تو وہ تمہارا اچھے سے دھیان رکھ پائیں گے، اور یہاں پہ جو ہے کاروباری معاملات کچھ ایسے ہیں کہ میں تمہارا دھیان نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کور کرتے ہوئے وہ پاکستان آ جاتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے، اور کچھ دن اپنے باپ کے گھر ٹھہرتی ہے، اور کافی دن وہاں پہ رہنے کے بعد اور وہ کہتی ہے، اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی ساس کے پاس جانا ہے۔ زارا کی جو ساس ہوتی ہے، زارا اس بات کی ضد کرتی ہے کہ میں نے اپنی ساس کے پاس جانا ہے، تو وہاں پہ جاتی ہے، اور اس کی ساس کی جو بیانات اب سامنے آ رہی ہیں، چیزیں جس طریقے سے اس نے بتائی ہیں کہ مقتولہ کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے کیا، ہم نے کس طریقے سے اس کو قتل کیا، آپ بھی سنیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اس طرح بھیانک طریقے سے دردناک موت دی، ایسے تو کوئی جانور کو بھی ذبح نہیں کرتا جتنی بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ زارا کا قتل کیا گیا، اس کا جو ہے ملزم جو ہے نند کا بیٹا نوید اور نند جو ہے یاسمین، ان کو پکڑ لیا ہے پولیس نے، اب یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ اور قتل کرنے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اس کی ساس کہتی ہے کہ ہم بازار گئے ہیں، وہاں سے تیز دھار جو ہے چھریاں وغیرہ لے کے آتے ہیں جن کے ساتھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بکرے وغیرہ کچھ بھی، تو وہ لے کے آتی۔ پلاننگ پتہ نہیں کب سے سٹارٹ کی ہوتی ہے ان لوگوں نے کہ زارا آئے اور ہم اس کا اس طریقے سے قتل کریں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اتنا بڑا پلان کر کے اس نے زارا کو قتل کیا؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ زارا اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتی ہے، اور جب وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کی نند جو ہے یاسمین اور اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کے کمرے میں جاتے ہیں، اور اس کو نشاور چیز اس کی چائے میں ملا کے پلاتے ہیں، اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کو پہلے اس کی سانس بند کی جاتی ہے، اس کی سانس جب بند ہو جاتی ہے پھر اس کی نند جو ہے اس کی ٹانگیں پکڑتی ہے، اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو باندھ دیتے ہیں، 3-4 پارٹ کرتے ہیں وہ الگ الگ طریقے سے، اور اسپیشلی یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک کسائی کو بلایا جاتا ہے لاہور سے۔ وہ اپنے خالازاد کوئی بھائی ہوتا ہے ان کا، اس کو کہتے ہیں کہ کسائی کو لے کے آؤ، اور ہم نے اس کو شاید کوئی لالچ دیتے ہیں، 15,000 روپیہ اس کو دیتے ہیں کسائی کو کہ ہم اس کام کا نا تمہیں 15,000 دیں گے تو تم آ کے نا یہ کام کر دو۔ اس کو الگ ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے نا اس کو نالوں میں بیگ میں ڈال کے پھینک دیتے ہیں تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، اس کی لاش نہ مل سکے۔ اور پھر جب اس کے والد جو ہے لڑکی کے، وہ کال کرتے ہیں گھر میں، زارا کے نمبر پہ کال کرتے ہیں، اور زارا فون نہیں اٹھاتی، پھر زارا کا جو شوہر قدیر ہوتا ہے وہ بیرون ملک میں رہتا ہے، وہ بھی زارا کو کال کرتا ہے، اور اس کی کال نہیں لگتی زارا کو، اور پھر وہ پریشان ہو کر زارا کے والد کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ زارا کو میں مسلسل 2 دن سے فون کر رہا ہوں، میرا فون نہیں اٹھا رہی، کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ جا کے ذرا پتہ کریں۔ جب زارا کا والد جاتا ہے زارا کی ساس کے پاس تو وہ پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کہاں پہ ہے، تو وہ جو ہے زارا کی ساس، وہ تو پہلے سے ہی پلاننگ کر کے ساری چیزیں کر چکی تھی۔ اب اس عورت نے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے کیا کیا،
کہا کہ تمہاری بیٹی 2-3 دن سے لاپتہ ہے، بچہ ہمارے پاس چھوڑ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، اس کی حرکات مجھے صحیح نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے گھر سے۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، میری بیٹی تو ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ جب اس کے والد کو اس پہ شک ہوتا ہے، اس کی ساس پہ، وہ لے کے جاتا ہے، وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے ایف آئی آر کروا دیتا ہے کہ میری بیٹی ایسے سے اغوا ہوئی ہے، یا پھر کچھ بھی معاملات ہے۔ پولیس تشویش کرتی ہے اس کی ساس کی، اس کی نند کی، جسمانی ریمانڈ پہ لے کے جاتے ہیں 5-10 دن کے لیے۔ وہ پھر اس کی تشویش کے دوران اس کی ساس پھر ساری چیزیں اگل دیتی ہے۔ جب پولیس نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان سے ساری وجوہات پوچھی، اس کی ساس کو پکڑنے کے بعد، اس کی نند کو پکڑنے کے بعد، تو انہوں نے پھر یہ ساری ڈیٹیل، ساری چیزیں اتنی صفائی کے ساتھ بتائیں کہ جیسے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا جو تھا وہ مجھے خرچہ نہیں تھا بھیجتا، اس کی اکاؤنٹ میں سارے پیسے بھیجتا تھا، یہ لڑکی مجھے اپنی مرضی سے خرچہ دیتی تھی اور مجھ پہ کالا جادو کرواتی تھی، اس وجہ سے میں پریشان رہتی تھی، میں بیمار ہو جاتی تھی، میری بیٹیاں جو تھی وہ بھی پریشان تھی اس کی وجہ سے کہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، یہ تو اس پہ راج کر رہی ہے، ہمارے گھر پہ راج کر رہی ہے، یہ اوپر سے کالا جادو کر رہی ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے پھر سارا پلان کر کے، اس کے آنے سے پہلے ہی ساری چیزیں جو تھی پلان کر کے رکھی تھی کہ ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے۔ اس کے محلے والے اور اس کے جو لڑکی کے جو فادر ہیں وہ بھی اب جو ہے میڈیا پہ آ کے ہیں، وہ بھی بیانات دے رہے ہیں کہ یہ ہماری خوش رضامندگی کے ساتھ، دونوں خاندانوں کی رضامندگی کے ساتھ یہ رشتہ ہوا تھا اور سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی ان کے دوران لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، ساس بہو والا جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے شروع ہو گئے، تو لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ گئے کہ اب معاملات یہاں تک آ گئے۔ ہمیں تو اس چیز کی بھنک بھی نہیں تھی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے۔ بیسک اب جو ہے ہمارے نمائندے جو ہیں، رپورٹر ہیں، ان کے محلے داروں سے بھی بات چیت کی ہے اور ان کے محلے دار بھی یہی کہتے ہیں کہ لڑکی میں کوئی عیب نہیں تھا، لڑکی بالکل صاف تھی اور اس میں یہ جو الزامات اس پہ لگائے گئے ہیں یہ سارا سر غلط ہیں، کالا جادو کرواتی ہیں، اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا، ایسا ویسا کوئی معاملات نہیں تھے۔ باقی یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ملزمان تھے سارے پکڑے گئے ہیں اور پولیس کی جو ہے آگے کی جو ہے تفصیلات آپ کو میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی یہ جو ہے کیس چل رہا ہے، تو امید ہے آپ کو چیزیں اچھی لگی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔